نحمده ونصلي اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه صلاۃ والسلام۔ میرے انتہائی معزز سامعین اور سامعات، آپ حضرات کے سامنے رمضان المبارک کے حوالے سے گفتگو کا کچھ حصہ میں عرض کر چکا ہوں، اور رمضان المبارک کے فضائل کا جب تذکرہ ہوا تھا اس میں نے آپ کے سامنے عرض یہ کیا تھا کہ انشاءاللہ وقتاً فوقتاً رمضان المبارک سے متعلق مسائل کا ذکر میں آپ کے سامنے رکھتا رہوں گا، چونکہ رمضان المبارک کا مہینہ شروع ہوتے ہی روزہ رکھنے سے پہلے بھی جو عبادت ہماری طرف متوجہ ہوتی ہے وہ ہے نماز تراویح، کہ روزہ اگلے دن ہوتا ہے، تراویح اس سے ایک رات پہلے ہی ہو جاتی ہے، چونکہ اسلامی تاریخ کی ابتدا اور اسلامی دن کی ابتدا مغرب کے بعد شروع ہو جاتی ہے، تو گویا کہ رمضان المبارک کی جو پہلی عبادت ہماری طرف متوجہ ہوگی وہ نماز تراویح کی ہوگی۔ نماز تراویح یہ سنت مؤکدہ ہے، اور اگر کوئی شخص جان بوجھ کے اس نماز کو چھوڑتا ہے یا اس کی رکعات جو مقرر ہے تو یہ شخص گنہگار ہے، فاسق اور فاجر ہے۔ اور رمضان المبارک جیسے بابرکت اور مقدس مہینے میں بھی گویا کہ یہ شخص ایک عمل کے نہ کرنے کی وجہ سے ہو رہا ہے اور مسلسل گنہگار ہو رہا ہے۔ یہاں یہ بات بھی سمجھیے گا کہ تراویح سے متعلق بعض لوگوں میں غلط فہمی ہے، اور یہ غلط فہمیاں دو طرح کی ہیں۔ پہلی غلط فہمی لوگوں میں یہ پائی جاتی ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ 6 روزہ 8 روزہ 10 روزہ تک مکمل کر کے قرآن مکمل کر کے گویا کہ ہماری تراویح کی نماز بھی مکمل ہو گئی۔ جب قرآن مکمل ہو گیا تو اب اس کے بعد اگر تراویح نہ بھی پڑھی جائے تو کوئی مسئلہ نہیں۔ یاد رکھیے گا، رمضان المبارک کی نماز تراویح میں 2 مستقل سنتیں ہیں۔ ایک سنت یہ ہے کہ تراویح کی نماز میں 1 مرتبہ کم از کم قرآن مجید کی تلاوت مکمل کی جائے، اور دوسری سنت یہ ہے کہ پورے مہینے یعنی شوال کا چاند نظر آنے تک، اور رمضان المبارک کا مہینہ چونکہ رہتا ہے اس لیے اس آخری رات تک بھی تراویح کی نماز کو اہتمام سے ادا کیا جائے۔ تو اگر کہیں قرآن جلدی مکمل ہو جاتا ہے تو اس کے بعد تراویح معاف نہیں ہوتی، بلکہ تراویح کا یہ عمل آخر تک رکھنا چاہیے، اور اگر کوئی شخص اس میں کوتاہی کرے گا تو یہ گنہگار ہوگا۔ دوسرا مسئلہ آج کل ہمارے بر صغیر میں بڑا رواج پا رہا ہے، اور چونکہ لوگوں میں عبادات کے اندر سستی پائی جاتی ہے تو لوگ ایسے راستوں کی تلاش میں ہوتے ہیں اور ایسی چیزوں کی تلاش میں ہوتے ہیں کہ انہیں کہیں سے کوئی ایسا موقع مل جائے کہ جہاں انہیں عبادت ذرا کم بھی کرنی پڑے اور ثواب ان کے نزدیک پورا مل جائے۔ دنیا کے معاملے کے اندر ہمارا معاملہ الٹا ہوتا ہے۔ اگر کہیں ہمیں 8 روپے کا نفع مل رہا ہو اور ایک دوسری جگہ ہمیں 20 روپے کا نفع مل رہا ہو تو ہم 8 روپے کے نفع کو چھوڑ کے 20 روپے کے نفع کی طرف جاتے ہیں۔ لیکن دین کے معاملے کے اندر اگر ہمیں ایک عمل کے اندر 2000 نیکیاں مل رہی ہوں اور دوسرے عمل کے اندر ہمیں 500 نیکیاں مل رہی ہوں تو ہم 500 نیکیوں کی طرف ہی جانے کو اس لیے پسند کرتے ہیں کہ اس میں ذرا مشقت کم ہے۔ تو یہ تو ہمارا سوچنے کا اور سمجھنے کا ایک معیار ہے کہ چونکہ ہمارا آخرت کی طرف رجحان بھی نہیں رہا، توجہ بھی ختم ہو گئی، اس لیے ہم نے دین کو اپنی مرضی سے لینا شروع کیا اور اپنی مرضی سے ہم دین پہ عمل کرنا شروع ہوئے، اور ہمارے معاشرے کے اندر علماء کے نام سے اور دینداری کا دعویٰ کرنے والے ایسے جاہل لوگ موجود ہیں کہ جنہیں دین کی الف با کا بھی علم نہیں ہے، وہ لوگوں کو خود بھی گمراہ کرتے ہیں اور خود بھی گمراہ ہیں۔ انہی لوگوں کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ سئلوا فافتوا بغیر علم، کہ جب ان سے کوئی سوال کیا جائے گا وہ بغیر علم کے فتوے دیں گے، فضلوا واضلوا، خود بھی گمراہ ہوں گے دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے۔ تو ہمارے ہاں اس معاشرے کے اندر تراویح کی نماز جب پڑھی جاتی ہے اور جب رمضان کا مہینہ آتا ہے
تو یہ ایک بحث چھڑ جاتی ہے کہ جناب تراویح کی نماز 8 رکعت ہے یا 20 رکعت ہے، اور اس میں ایک مخصوص طبقہ جو ہے اس نے اپنی ایک عادت بنا لی ہے کہ وہ اب 8 رکعت ہی تراویح پڑھتا ہے، اور ایک تاثر دینے کی کوشش کرتا ہے کہ ہمارا یہ جو عمل ہے یہ ائمہ اربعہ میں سے بہت سے ائمہ کا بھی عمل رہا ہے۔ اور پھر اس سازش کے اندر اور اس گناہ کے اندر ہمارے بہت سارے وہ سادہ مسلمان بھی آ جاتے ہیں جو احناف کہلاتے ہیں، اور جو حنفی ہیں، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی فقہ میں ان کو فالو کرتے ہیں، وہ بھی ان کی دیکھا دیکھی میں چونکہ وہاں ذرا آسانی ہے کہ 8 رکعت میں کم کھڑا ہونا پڑتا ہے، 20 رکعت میں قیام لمبا ہوتا ہے، یہاں قرآن کم سنا جاتا ہے، وہاں قرآن زیادہ سنا جاتا ہے، تو چونکہ کم پر ہمیں اکتفا کرنے کی عادت ہے تو وہ کہتے ہیں کہ چلو جی یہ 20 رکعت کا بھی ایک قول ہے، 8 کا بھی قول ہے، چلو ہم 8 والے پہ عمل کرتے ہیں، گناہ کی بات تو کوئی نہیں ہے۔ اور یہ اس مسئلے کو ویسے ہی لیتے ہیں کہ جیسے آمین آہستہ کہنا اور آمین تیز کہنے میں کوئی گناہ نہیں ہے، بس علماء کا ایک اختلاف ہوا ہے 2 مختلف احادیث کی وجہ سے، تو لہٰذا اس لیے جیسے اس میں کوئی گناہ نہیں تو نماز تراویح کے اندر بھی کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ میں آپ کے سامنے تھوڑی سی تفصیل رکھتا ہوں کہ ائمہ اربعہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ متوفی سن 150 ہجری، امام شافعی رحمہ اللہ متوفی سن 204 ہجری، امام مالک رحمہ اللہ متوفی سن 193 ہجری، اور امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ متوفی سن 242 ہجری، ان تمام حضرات کے نزدیک تراویح کی نماز متفقہ طور پر 20 رکعت ہے۔ ان میں سے کوئی بھی 8 رکعت کا 10 رکعت کا قائل نہیں ہے، بلکہ بڑے مزے کی بات میں آپ کو بتاؤں کہ ان میں سے امام مالک رحمہ اللہ کا ایک قول 36 رکعت نماز تراویح کا بھی موجود ہے، لیکن امام مالک رحمہ اللہ کے جو ماننے والے علماء ہیں اور ان کے جو بڑے بڑے اکابر حضرات ہیں انہوں نے 20 رکعت والے قول کو ہی اصل قرار دیا اور 36 والے قول پہ عمل نہیں کرتے۔ لیکن آپ کو ان چاروں ائمہ میں سے کوئی بھی ایسا امام نہیں ملے گا کہ جس کے نزدیک 8 رکعت تراویح ہوتی ہو۔ فقہ حنفی کی چونکہ بات مشہور ہے اس لیے معترضین ہم پر اعتراضات بھی کرتے ہیں۔ میں فقہ مالکی کی مشہور کتاب ہے بدایۃ المجتہد، میں اس سے آپ کے سامنے ایک قول ذکر کرتا ہوں۔ امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے ماننے والے ان کے مقلد بہت بڑے آدمی ہیں حافظ ابن قدامہ رحمہ اللہ، ان کی کتاب المغنی میں اس سے آپ کو ایک قول ذکر کرتا ہوں، اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے ماننے والے امام نووی رحمہ اللہ، ان کی کتاب المجموع شرح مہذب، یہ فقہ شافعی کی بہترین ترین کتاب ہے، سب سے معتبر کتاب ہے۔ تو میں نے جن 3 کتابوں کا حوالہ دیا ہے، فقہ حنبلی کے اندر سب سے معتبر ترین کتاب ہے المغنی، جیسے فقہ حنفی میں الہدایہ ہے جو ہدایہ کو درجہ حاصل ہے، تو فقہ حنبلی کے اندر المغنی لابن قدامہ کو وہی درجہ حاصل ہے۔ فقہ شافعی میں المجموع شرح مہذب کو ایک معتبر ترین درجہ حاصل ہے، اور فقہ مالکیہ میں بدایۃ المجتہد کو یہ ایک بہترین اور بڑا معتبر درجہ حاصل ہے۔ تو میں سب سے پہلے امام مالک رحمہ اللہ کا مسلک آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ جسے قاضی ابو الولید ابن رشد مالکی، علامہ ابن رشد مالکی رحمہ اللہ متوفی سن 595 ہجری ہے، انہوں نے اپنی کتاب بدایۃ المجتہد جلد 1 ہے اور صفحہ نمبر 156 ہے، اور یہ کتاب مکتبہ علمیہ لاہور سے چھپی ہے۔ اس میں حضرت لکھتے ہیں وَاخْتَلَفُوا فِي الْمُخْتَارِ مِنْ عَدَدِ الرَّكَعَاتِ الَّتِي يَقُومُ بِهَا النَّاسُ فِي رمضان، کہ رمضان میں کتنی رکعات پڑھنا بہتر ہے اس میں علماء کا اختلاف ہے۔ فاختار مالک فی احد قولیہ و ابو حنیفہ و شافعی و احمد و داود القیام ب20 رکعۃ سوى الوتر، تو فرماتے ہیں امام مالک رحمہ اللہ نے اپنے قول میں، اور امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام احمد اور امام ابو داود رحمہ اللہ نے وتر کے علاوہ 20 رکعات کو اختیار کیا ہے۔ وذکر ابن القاسم عن مالک انہ کان یستحسن 36 رکعۃ والوتر 3، اور علامہ ابن قاسم رحمہ اللہ نے امام مالک رحمہ اللہ سے نقل کیا کہ وہ 3 وتر اور 36 رکعات تراویح کو بھی پسند فرمایا کرتے تھے۔ تو یہ قول جو 36 رکعات کا تھا یہ میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا، تو اس میں دیکھیے 20 رکعات پر چاروں ائمہ کا اتفاق ہے، امام مالک رحمہ اللہ سے 36 رکعات کا بھی ہے، لیکن میں آگے آپ کے سامنے روایت ذکر کرتا ہوں کہ 20 رکعات پر ان کا عمل ہے۔
مختصر خلیل کے شارح ہیں، ایک کتاب مختصر الخلیل، اس کے شارح علامہ شیخ احمد الدردیر مالکی رحمہ اللہ متوفی سن 1201 ہجری ہیں۔ یہ لکھتے ہیں وہی 23 رکعۃ بالشفع والوتر کما کان علیہ العمل ای عمل الصحابۃ والتابعین۔ فرماتے ہیں کہ تراویح کی نماز 23 رکعت ہے، یعنی 20 رکعت تراویح ہے، 3 رکعت وطر ہے، جیسے کہ اس پر عمل تھا حضرات صحابہ کرام کا اور حضرات تابعین کا۔ تو یہ انہوں نے شرح الکبیر الدردیر، اس کا حاشیہ ہے ما حاشیہ دسوقی، جلد 1 ہے، صفحہ 315 ہے، اس کے اندر یہ تفصیل موجود ہے۔ اسی طریقے سے امام شافعی رحمہ اللہ کے ہاں بھی تراویح کی نماز 20 رکعت ہے، 8 رکعت نہیں ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے مقلد ہیں امام نووی رحمۃ اللہ علیہ، متوفی سن 676 ہجری۔ ان کی کتاب المجموع شرح مہذب جلد 4 ہے، صفحہ 32 ہے۔ یہ فرماتے ہیں فرع فی مذاہب العلماء فی عدد رکعات التراویح مذہبنا انہا 20 رکعتا ب10 تسلیمات غیر الوتر، کہ رکعات تراویح کی تعداد میں علماء کے مذاہب کا بیان۔ ہمارا مذہب یہ ہے کہ تراویح 20 رکعتیں ہیں 10 سلاموں کے ساتھ، اور یہ وطر کے علاوہ ہیں۔ وذالک 5 ترویحات، اور یہ 5 ترویحیں ہوئے۔ والترویحۃ 4 رکعات، اور ایک ترویحہ 4 رکعت کا ہے، بتسلیمتین، 2 سلاموں کے ساتھ۔ ھذا مذہبنا، یہ ہمارا بھی مسلک ہے۔ وبہ قال ابو حنیفہ واصحابہ، یہی بات امام ابو حنیفہ اور ان کے شاگردوں نے بھی کی ہے۔ وہ احمد، اور یہی بات امام احمد ابن حنبل نے بھی کی ہے۔ وہ داود وغیرہم، امام ابو داود اور اس کے علاوہ علماء کی ایک بڑی جماعت نے یہی بات کی ہے۔ ونقلہ القاضی عیاض عن جمہور العلماء، اور قاضی عیاض رحمہ اللہ نے اسے جمہور علماء سے نقل کیا ہے۔ وحکی ان الاسود بن یزید رضی اللہ تعالی عنہ كان يقوم ب40 ركعة يوتر ب7، وقال مالك التراويح 9 ترویحات وهي 36 ركعة غیر الوتر۔ نقل کیا گیا کہ اسود بن یزید رحمہ رضی اللہ عنہ 41 رکعت تراویح اور 7 وطر پڑھا کرتے تھے۔ امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ تراویح 9 تراویحیں ہیں، اور یہ وطر کے علاوہ 36 رکعتیں ہوئیں۔ تو دیکھیں 20 سے زائد کی رکعت آپ کے سامنے آ رہی ہیں، 20 رکعت پہ سب علماء کا اتفاق ہے، لیکن 20 سے کم کا قول آپ کو کوئی نہیں ملے گا۔ اسی طریقے سے امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ، جو کہ فقہ حنبلی کے بانی ہیں اور فقہ حنبلی کی نسبت انہی کی طرف ہے، ان کے مقلد حافظ ابن قدامہ المقدسی الحنبلی رحمہ اللہ متوفی سن 620 ہجری ہیں۔ ان کی کتاب المغنی لابن قدامہ جلد 1 ہے، صفحہ 798 اور 799 پر ہے۔ والمختار عند ابی عبد اللہ رحمہ اللہ فیہا 20 رکعتا وبہذا قول الثوری وابو حنیفہ والشافعی وقال مالک 36۔ فرماتے امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ کے نزدیک تراویح میں 20 رکعت پسندیدہ ہیں۔ امام ثوری، امام ابو حنیفہ اور امام شافعی رحمہ اللہ بھی اسی کے قائل ہیں، اور امام مالک رحمہ اللہ 36 رکعت کے قائل ہیں۔ تو اب اندازہ لگائیں کہ امام مالک رحمہ اللہ کے نزدیک 36 رکعت ہیں، یعنی 20 پر وہ بھی متفق ہیں، اس سے زائد کے وہ قائل ہیں۔ تو اگر کسی نے اختلاف کرنا ہے تو وہ یا تو 36 رکعت پڑھے یا 41 رکعت پڑھے، 8 رکعت کا قول آپ کو کہیں نہیں ملے گا۔ اب کسی کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ یہ جو 20 رکعت کی نماز ہے، تراویح کی نماز، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تو نہیں ہوا کرتی تھی، تو یہ 20 رکعت کی نماز تراویح آئی کہاں سے؟ تو میں آپ کے سامنے تھوڑی سی تفصیل ذکر کر دیتا ہوں کہ حضرت جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو نماز تراویح ہے وہ کبھی باجماعت بھی ہوئی ہے، کبھی باجماعت نہیں ہوئی، اور 3 دن آپ نے ایسے پڑھے کہ آپ نے جماعت کے ساتھ پڑھے، اس کے بعد چوتھے دن آپ نہیں آئے۔ امام بخاری جیسے نقل کیا، اور پھر جب وجہ پوچھی گئی تو آپ نے فرمایا مجھے اس بات کا خوف تھا کہ کہیں تم پہ نماز تراویح فرض نہ ہو جائے، اس لیے میں نے آج ادا نہیں کی۔ اسی طریقے سے آپ سے 20 رکعت تراویح پڑھنا بھی ایک ہی رکعت کے اندر ثابت ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تراویح کی نماز اس طور پہ ادا نہیں ہوتی تھی جیسے آج 20 رکعت ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں 20 رکعت تراویح پہ امت کا اجماع نقل کیا گیا۔
اب کوئی یہ اعتراض نہیں کر سکتا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک بات نہیں ہوئی تو حضرت عمر نے کیسے کی؟ تو یاد رکھیے گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا تھا کہ علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، کہ تمہارے اوپر میری سنت لازم ہے اور میرے صحابہ کرام جو خلفائے راشدین ہیں ان کی سنت پر عمل کرنا بھی تم پر لازم ہے۔ لہذا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ یہ دوسرے خلیفہ راشد ہیں، تو ان کے دور کے اندر تراویح کی نماز 20 رکعت ہوتی تھی۔ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں تراویح کیسے ہوتی تھی۔ علامہ عینی رحمۃ اللہ علیہ جو کہ حنفی عالم ہیں، ان کی شرح بخاری شریف کی عمدۃ القاری، جلد اس کی 11 ہے، صفحہ 127 پر ہے۔ یہاں حضرت صائب بن یزید جو کہ صحابی رسول ہیں ان کی روایت ہے، اور یاد رکھیں کہ حضرت صائب رضی اللہ تعالی عنہ سے اس حدیث کو 3 شاگرد نقل کرتے ہیں۔ نمبر 1 حارث بن عبد الرحمن بن ابی ذباب، نمبر 2 یزید بن خصیفہ، اور نمبر 3 محمد بن یوسف۔ ان تینوں کی روایت آپ کے سامنے۔ نمبر 1 حارث بن عبد الرحمن کی روایت دیکھیے گا، قال ابن عبد البر وروى الحارث بن عبد الرحمن بن ابی ذباب عن الصائب بن یزید قال، کہ حضرت حارث بن عبد الرحمن یہ اپنے استاد صحابی رسول حضرت صائب بن یزید رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں، کان القیام علی عہد عمر ب23 رکعۃ، کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں جو تراویح کی نماز میں قیام ہوتا تھا یہ 23 رکعت تھا۔ قال ابن عبد البر ھذا محمول علی ان الثلاث للوتر، ابن عبد البر فرماتے ہیں کہ 3 رکعت اس میں سے وطر ہوا کرتے تھے۔ تو اب اندازہ لگائیے کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ عظیم صحابی رسول کہ جن کی رائے پر بہت ساری قرآن کی آیات بھی اتری تھیں، یہ خود فرماتے ہیں کہ تراویح کی نماز جو ہے یہ 20 رکعت ہوتی تھی۔ اسی طریقے سے وروى مالک من طریق یزید ابن خصیفہ عن صائب ابن یزید 20 رکعۃ، حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ جو کہ شافعی المسلک عالم ہیں، ان کی بخاری کی شرح فتح الباری جلد 4 ہے، صفحہ 253 ہے، لاہور سے چھپی ہے۔ اس کے اندر بھی امام مالک رحمہ اللہ کا انہوں نے قول نقل کیا کہ امام مالک فرماتے ہیں یزید بن خصیف کے طریقے سے کہ حضرت صائب بن یزید رضی اللہ تعالی عنہ 20 رکعتیں نماز تراویح پڑھا کرتے تھے۔ اسی طریقے سے علامہ شوکانی رحمہ اللہ جسے غیر مقلدین اپنا امام مانتے ہیں اور علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے یہ شاگرد ہیں، ان کی کتاب نیل الاوطار جلد نمبر 3 ہے، صفحہ 53 ہے، انہوں نے امام مالک رحمہ اللہ کی موطا کا حوالہ دیا کہ وفی الموطا من طریق یزید ابن خصیفہ عن صائب ابن یزید انہا 20 رکعۃ، کہ موطا مالک کے اندر بھی ہے یزید بن خصیف کی سند سے حضرت صائب بن یزید رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ وہ 20 رکعت کی نماز پڑھا کرتے تھے۔ تو اس سے یہ پتہ چلا کہ 20 رکعت کی جو نماز ہے یہ نقل ہے، اور 20 رکعت کی جو نماز ہے یہ صحابہ کرام پڑھا کرتے تھے۔ علامہ بہقی رحمۃ اللہ علیہ متوفی سن 458 ہجری کا یہ ارشاد بھی ہے کہ عہد فاروقی میں صحابہ کا آخری عمل جس پر استقرار ہوا 20 رکعت تھا، اور اس پر متعدد شواہد و قرائن موجود ہیں۔ سب سے پہلے ہے امام مالک رحمہ اللہ نے جو محمد بن یوسف سے 11 رکعت کی روایت ایک نقل کی، یہ خود ان کا اپنا مسلک 20 یا 36 تراویح کا ہے۔ دیکھیں امام مالک رحمہ اللہ کا اپنا مسلک 20 رکعت کا یا 36 کا، یہ میں نے آپ کو پہلے بھی نقل کر دیا۔ اور امام مالک رحمہ اللہ اسی طریقے سے یزید بن رومان کی روایت ہے کہ کان الناس یقومون فی رمضان فی زمان عمر بن الخطاب فی رمضان ب23 رکعۃ، کہ رمضان المبارک کے مہینے میں لوگ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں 23 رکعت پڑھتے تھے۔ 23 رکعت کا مطلب یہ تھا کہ 20 رکعت تراویح کی اور 3 رکعت جو تھی یہ آپ وطر کی نماز پڑھا کرتے تھے۔ تو ان تمام روایات سے بھی آپ دیکھیں مزید بھی روایات ہیں۔ حضرت یحییٰ بن سعید انصاری کی روایت ہے جو کہ مصنف ابن ابو شیبہ کے اندر، مصنف ابن ابی شیبہ میں جلد 2 ہے، صفحہ 393 ہے، اس میں ہے ان عمر بن الخطاب امر رجلا ان یصلی بهم 20 رکعۃ، کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک شخص کو حکم دیا کہ لوگوں کو 20 رکعت تراویح کی نماز پڑھائے۔ یہ روایت سندن مضبوط اور قوی ہے مگر مرسل روایت ہے، محدثین کے ہاں قبول ہوگی۔ عبدالعزیز بن رفیع کی روایت بھی موجود ہے اسی مصنف ابن ابی شیبہ میں کہ کان ابی بن ابی کعب یصلی بالناس فی رمضان بالمدینہ 20 رکعۃ ویوتر بثلاث، کہ صحابی رسول حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ رمضان کے مہینے میں مدینہ منورہ میں لوگوں کو 20 رکعت نماز تراویح پڑھاتے تھے اور 3 رکعت وطر پڑھایا کرتے تھے۔
محمد بن کعب القرظی رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے، یہ فرماتے ہیں کان الناس یصلون فی زمان عمر بن الخطاب فی رمضان 20 رکعتا، کہ لوگ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں 20 رکعت نماز پڑھتے تھے رمضان میں، یطیلون فیها القراءۃ ویؤترون بثلاث، قرات اس میں بڑی کرتے تھے اور 3 رکعت وتر پڑھتے تھے۔ اسی طریقے سے کنز العمال کے اندر بھی حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ کا اپنا قول ہے کہ ان عمر بن الخطاب امرہ ان یصلی باللیل فی رمضان، کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے حکم دیا مجھے کہ رمضان کی راتوں میں تم نماز پڑھاؤ۔ فقال، تو انہوں نے فرمایا ان الناس یصومون النہار ولا یحسنون ان یقرؤوا فلو قرأت علیہم باللیل، تو فرماتے ہیں کہ جب انہوں نے کہا تو فرمایا کہ لوگ دن کو روزہ رکھتے ہیں مگر خوب اچھا پڑھنا نہیں جانتے، تو فرمایا پس کاش تم رات میں ان کو قرآن سناؤ۔ فقال یا امیر المؤمنین هذا شیء لم یکن، اے امیر المؤمنین یہ ایسی چیز ہے جو پہلے نہیں ہوئی۔ فرمایا قد علمت ولکنہ حسن فصلی بہم 20 رکعتا، حضرت عمر نے فرمایا مجھے معلوم ہے کہ نبی کے دور میں تو ایسی چیز نہیں ہوئی، لیکن چونکہ یہ اچھی چیز ہے تو حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کو 20 رکعت نماز تراویح پڑھائی۔ تو اب اندازہ یہ لگائیے کہ یہاں پر اس سے یہ معلوم یہ ہوا کہ 20 رکعت نماز تراویح موجود ہے۔ میں اب آپ کے سامنے چند علماء کا اور چند اکابر کا قول بھی ذکر کر دیتا ہوں کہ تاکہ بات مزید بھی اچھی ہو جائے۔ تو امام ترمذی رحمہ اللہ نے چند اقوال نقل کیے ہیں اپنی سنن ترمذی جلد 1 کے صفحہ 99 کے اندر کہ واختلف اہل العلم فی قیام رمضان، کہ اہل علم نے علماء نے رمضان کے قیام میں اختلاف کیا۔ فرآ بعضهم ان یصلی 41 رکعتا، بعض کا قول یہ ہے کہ 41 رکعت نماز تراویح ہوگی مع الوتر، وتر کے ساتھ، وهو قول اہل المدینہ، یہ اہل مدینہ کا قول ہے، والعمل على هذا عندهم بالمدینہ، اور ان مدینہ کے اندر ان کا عمل موجود تھا۔ واکثر اہل العلم على ما روی عن علی وعمر وغیرہما من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم 20 رکعتا، اور اکثر علماء نے جو کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، حضرت عمر سے اور اس کے علاوہ بہت بڑے صحابہ کرام کی جماعت سے روایت ہے کہ 20 رکعت نماز تراویح پڑھتے تھے۔ وہو قول سفیان الثوری وابن المبارک والشافعی، یہ حضرت سفیان ثوری رحمہ اللہ، علامہ عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ، امام شافعی رحمہ اللہ کا قول ہے۔ وقال الشافعی وهذا ادرکت ببلدنا بمکہ، کہ ہم نے اپنے شہر مکہ کے اندر بھی ایسے ہی پایا کہ یصلون 20 رکعتا، کہ لوگ 20 رکعت نماز پڑھتے تھے۔ اسی طریقے سے علامہ زرقانی رحمہ اللہ جو کہ مالکی المسلک ہے، شرح موطا میں انہوں نے ابو الولید سلیمان بن خلف القرطبی الباجی المالکی رحمہ اللہ، مشہور امام باجی کے نام سے ہے، متوفی سن 494 ہجری، سے نقل کرتے ہیں، قال الباجی فامرهم اولا بتطويل القراءة لأنه افضل ثم ضعف الناس فامرهم ب23۔ باجی کہتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پہلے ان کو تطویل قرات یعنی لمبی قرات کا حکم دیا کہ وہ افضل ہے، پھر لوگوں کو ذوف محسوس ہوا، فامرهم ب23، پھر 23 رکعت کا حکم دیا، فخفف من طول القراءة، لمبی قراءت کو میں تخفیف کی، واستدرک بعض الفضیلہ بزیادت الرکعات، اور رکعات کے اضافے کی فضیلت میں بھی کچھ تلافی کی۔ تو بہرحال یہ اس تمام روایات سے پتہ یہ چلا کہ خود حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں 20 رکعت نماز تراویح کا اہتمام تھا۔ ائمہ اربعہ میں سے کسی نے بھی 20 سے کم کے قول کو ذکر نہیں کیا، 20 سے زائد کے اقوال موجود ہیں، تو اگر کوئی عمل کرنا چاہتا ہے تو 20 سے زائد والے قول پہ عمل کرے، 20 سے کم والے قول پہ عمل نہیں کرنا چاہیے۔ دیکھیں اس میں ایک بات بھی ہے کہ دیکھیں اگر اللہ رب العالمین کے ہاں حق یہ ہو کہ 20 رکعت یا اس سے زائد تراویح یہ حق ہو اور 8 رکعت تراویح حق نہ ہو، تو پھر اللہ سوال کر سکتے ہیں کہ تم نے میرے حق میں کیوں کمی کی، اس لیے کہ تراویح تو 20 رکعت تھی، تم نے 12 رکعت کم کیوں پڑھی۔ لیکن اگر 20 رکعت تراویح حق نہ بھی ہو اور 8 رکعت حق ہو اور کوئی 20 ہی پڑھتا رہے، تو پھر اللہ اس سے یہ سوال نہیں کریں گے کہ تم نے میرے حق تلفی کیوں کی، بلکہ 8 رکعت اس کے لیے تراویح ہو جائے گی اور 20 رکعت جو ہے یہ اس کے لیے نفل ہو جائیں گے۔ تو اس سے پتہ یہ چلا کہ انسان کو نیکی کے معاملے کے اندر ذرا کھل کے اور کھلے دل کے ساتھ نیکی کے معاملے کو لینا چاہیے۔ اب یہاں میں آپ کے سامنے آخر میں 20 تراویح کے اندر جو حکمت ہے
تین اکابر علماء کے اقوال کو نقل کر کے میں ختم کرتا ہوں بات کو۔ البحر الرائق میں شیخ ابراہیم الحلبی جو کہ حنفی عالم ہیں، متوفی 956 ہجری ہیں، ان سے نقل کیا گیا وذکر العلامۃ الحلبی ان الحکمت فی کونیہ 20 ان السنن شرعت مکملات للواجبات وهي 20 بالوتر فكانت التراویح كذلك لتقع المساوات ابن المکمل والمکمل انتہا۔ فرماتے علامہ حلبی نے ذکر کیا کہ تراویح کے 20 رکعات ہونے میں حکمت یہ ہے کہ سنن، فرائض اور واجبات کی تکمیل کے لیے تراویح کی نماز مشروع ہوئی ہے، اور فرائض پنجگانہ وطر سمیت 20 رکعات ہیں، لہذا تراویح بھی 20 رکعات ہوئی تاکہ مکمل اور مکمل کے درمیان مساوات ہو جائے۔ علامہ منصور بن یونس حنبلی متوفی 1064 کشف القناع میں لکھتے ہیں وَالسِّرُّ فِيهِ أَنَّ الرَّاتِبَ 10 فضعفت فی رمضان لأنہ وقت حد، کہ 20 تراویح میں حکمت یہ ہے کہ سنن مؤکدہ 10 ہیں، پس رمضان میں ان کو دگنا کر دیا گیا کیونکہ محنت اور ریاضت کا یہ مہینہ ہے۔ اور حکیم الامت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی اس امر کو یوں لکھتے ہیں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے تراویح کی 20 رکعتیں قرار دی ہیں، اس کی حکمت یہ ہے وذالک انہم رأوا النبی صلی اللہ علیہ وسلم شرع للمحسنین 11 رکعتا فی جمیع السنہ فحکموا انہ لا ينبغی ان یکون حظ المسلم فی رمضان عنده قصده الاختعام فی لجة التشبہ بالملکوت اقل من ضعفها۔ اس لیے انہوں نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے محسنین کے لیے صلاۃ اللیل کی 11 رکعتیں پورے سال میں مشروع فرمائی، یعنی جو لوگ تہجد کی نماز کا اہتمام کرنے والے ہیں ان کے لیے پورے سال 11 رکعت مشروع ہے۔ پس ان کا فیصلہ یہ ہوا کہ رمضان المبارک میں جب مسلمان تشبہ بالملکوت کے دریا میں غوطہ لگانے کا قصد کرتا ہے، یعنی وہ نیک بننے کا قصد کرتا ہے، تو اس کا حصہ سال بھر کی رکعتوں کے دگنے سے کم نہیں ہونا چاہیے، تو 20 رکعت کو رکھا ہے۔ تو بہرحال یہ میں نے چند باتیں آپ کے سامنے عرض کی ہیں کہ جس کے اندر آپ کے سامنے ائمہ اربعہ کے اقوال بھی آگے، حضرات صحابہ کرام کے دور میں، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں جو تراویح کی نماز ہوئی ہے وہ بھی آ گئی ہے۔ اب اگر کوئی شخص 8 رکعت کی تراویح کا قائل ہو تو نہ یہ ائمہ اربعہ میں سے کسی کا قول ہے نہ صحابہ میں سے کسی کا قول ہے، اور اگر وہ کہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں میں اس دور کو لیتا ہوں تو اس دور میں تو تراویح کی نماز باجماعت ہوتی ہی نہیں تھی، کبھی ہوئی تھی کبھی نہیں ہوئی تھی، تو پھر آج کے غیر مقلدین کو یہ چاہیے کہ وہ تراویح کی نماز پھر کبھی پڑھیں اور کبھی نہ پڑھیں، اور پھر نبی علیہ السلام سے صرف 3 دن پڑھنا ثابت ہے، صرف 3 دن پڑھیں، اس کے بعد گھروں میں آرام سے بیٹھ جائیں۔ یہ روزانہ کی بنیاد پہ 8 رکعت تراویح پڑھنا یہ کسی حدیث سے بھی ثابت نہیں ہے، نہ ائمہ اربعہ کا یہ عمل ہے اور نہ ہی کسی اور کا یہ عمل ہے۔ علامہ ابن تیمیہ کی طرف یہ لوگ بات منسوب کرتے ہیں، میں نے ان کے شاگرد علامہ شوکانی کا بھی قول آپ کے سامنے نقل کر دیا کہ وہ بھی 20 رکعت تراویح کے قائل ہیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں رمضان کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور خوب اچھے انداز سے رمضان المبارک میں تراویح کی 20 رکعت نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اب اس 8 رکعت پڑھ کے ہمیں گنہگار ہونے سے رب بچا دے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔